بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کا ایک متقی فقیر مشہور مورخ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میں نے خراسان سے آئے ہوئے ایک شخص کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے مکہ کے رہنے والوں، اے حج کے لیے دور دراز سے آنے والوں، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 دینار تھے۔ جو شخص بھی مجھے وہ واپس کر دے تو رب تعالیٰ اسے بہترین جزا دے اور جہنم سے آزادی عطا کرے۔ یہ اعلان سنتے ہی مکہ مکرمہ کے ایک بوڑھے صاحب اٹھے اور انہوں نے اس اعلان کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا، اے خراسانی بھائی، ہمارے شہر کے حالات آج کل بہت ہی خراب ہیں۔ ہر طرف قحط سالی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، مزدوری کے مواقع بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، فقر و غربت کا دورہ ہے۔ آپ کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے جو آپ کا مال لوٹا دے کچھ انعام کا اعلان کر دے۔ ممکن ہے کہ وہ مال کسی فقیر اور محتاج کے ہاتھ لگا ہو، تو جب وہ انعام کا اعلان سنے گا تو آپ کا مال لا کر دے دے گا تاکہ اسی بھی حلال طریقے سے کچھ دینار مل جائے۔ خراسانی شخص نے پوچھا، آپ کے خیال میں ایسے شخص کا انعام کتنا ہونا چاہیے؟ مکہ مکرمہ کے رہائشی بزرگ نے کہا، 1000 دینار میں سے کم از کم 100 دینار تو ہونے چاہیے۔ لیکن خراسانی شخص اس پر راضی نہیں ہوا اور اس نے کہا، میں اپنا معاملہ حق تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ آج مجھے مال نہ ملا تو کوئی بات نہیں، روز قیامت تو مل ہی جائے گا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں یہ سارا مکالمہ سن رہا تھا اور میں سمجھ گیا کہ یہ مال کسی اور کو نہیں، اسی بابا جی کو ملا ہے، لیکن یہ بغیر کسی حلال انعام کے اسے واپس نہیں کرنا چاہتا ہے۔ شاید یہ بہت ہی محتاج اور فقیر ہے۔ میں نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اور اصل صورتحال سمجھنے کے لیے اس کا پیچھا کیا کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ وہ بابا جی اپنی جگہ سے اٹھے اور مکہ مکرمہ کے ایک پرانے محلہ کے کچے گھر میں داخل ہوئے۔ طبری باہر کان لگا کر سن رہے تھے۔ اندر سے آواز آئی۔ بابا جی اپنی اہلیہ کو کہہ رہے تھے، اے لو بابا، دیناروں کا مالک مل چکا ہے اور اب ہمیں دینار واپس ہی کرنے پڑیں گے۔ میں نے اسے کچھ انعام دینے کا ہی کہا، لیکن وہ تو اس سے بھی انکاری ہے۔ کئی دنوں سے فاقے کی ستائی ہوئی اہلیہ نے جواب دیا، میں 50 سال سے آپ کے ساتھ غربت بھری زندگی بسر کر رہی ہوں، لیکن کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لایا، لیکن اب تو کئی دنوں سے فاقہ ہے۔ پھر ہم دونوں کی ہی بات نہیں، گھر میں ہماری 4 بیٹیاں، آپ کی 2 بہنیں اور آپ کی والدہ بھی ہیں، انہیں کا کچھ خیال کر لو۔ یہ مال جیسا بھی ہے آج خرچ کر لو، کل کو ممکن ہے کہ رب تعالیٰ تمہیں مالدار کر دے تو یہ قرض چکا دینا۔ بابا جی نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا میں 86 برس کی عمر میں آ کر اب حرام کھانا شروع کر دوں، جبکہ میں نے پوری زندگی صبر و شکر میں گزار دی ہے؟ اب تو یوں سمجھو کہ میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ اس پر بیوی بھی خاموش ہو گئی۔ طبری کہتے ہیں، میں یہ سب باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور واپس حرم شریف آ گیا۔ اگلے دن جب سورج کچھ بلند ہوا تو وہیں کل والا خراسانی شخص اپنے گمشدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے خراسانی بھائی، میں نے کل بھی آپ کو ایک مفید مشورہ دیا تھا۔ اگر آپ 1000 دینار میں سے 100 دینار نہیں دے سکتے تو 10 دینار ہی دے دو، تاکہ اگر کسی غریب فقیر محتاج کو آپ کا مال ملا ہے تو اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ طبری کہتے ہیں کہ اس طرح دوسرا دن بھی بیت گیا اور خراسانی شخص کو اس کا مال نہ مل سکا۔ جب تیسری دن کی صبح ہوئی تو پھر وہ آ کر اپنے گمشدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ اب پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، خراسانی بھائی، میں نے پرسوں آپ کو 100 دینار انعام کا اعلان کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن آپ نہیں مانے۔ کل 10 دینار کا مشورہ دیا، اس پر بھی آپ نے انکار کر دیا۔ چلو 1 دینار انعام کا ہی اعلان کر دو، ممکن ہے کہ جس غریب کو مال ملا ہے اس کے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہو تو وہ 1 دینار سے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر لے۔ خراسانی شخص نے پھر بڑی ہی تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں 1 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنا مال لوں گا تو پورا لوں گا، ورنہ روز قیامت ہی فیصلہ ہوگا۔ جب بابا جی نے یہ سنا تو ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اس خراسانی شخص کا دامن اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا،
میرے ساتھ آؤ کہ میں تمہارا مال واپس کر دوں۔ خدا کی قسم، جب سے یہ مال مجھے ملا ہے میں ایک پل بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا ہوں۔ طبری کہتے ہیں کہ میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ بابا جی اپنے گھر میں داخل ہوئے، دینار لیے اور باہر نکل کر وہ ساری دینار اس خراسانی شخص کو دیتے ہوئے کہا، رب تعالی مجھے معاف کر دے اور اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرمائے۔ مجھے ان کے پیچھے گھر سے رونے اور سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی کہ سب کئی دن فاقے سے تھے۔ اس خراسانی شخص نے تسلی سے اپنی دینار گنے اور روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اچانک مڑا اور بابا جی کی کنیت سے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابو غیاث، میرے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی میراث میں 3000 دینار چھوڑے تھے اور وصیت کی تھی کہ شرعی طریقے پر اس کا تیسرا حصہ یعنی 1000 دینار فقراء و مساکین پر صدقے کر دیے جائیں، اور میں مکہ مکرمہ میں یہ مال اسی نیت سے لایا تھا کہ کسی فقیر اور محتاج کو دے کر اپنے لیے اور اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کرواؤں گا۔ مجھے اس سفر میں آپ سے زیادہ سفید پوش کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے یہ مال رکھ لو اور اپنی ضروریات میں خرچ کرو۔ یہ سن کر ابو غیاث کی آنکھوں سے تشکر بھرے آنسو روانہ ہو گئے اور انہوں نے خراسانی شخص اور اس کے والد مرحوم کو خوب دعائیں دیں۔ پھر جب وہ خراسانی شخص وہاں سے جانے لگا، میں بھی واپس ہونے کے لیے مڑا تو پیچھے انہی بابا جی ابو غیاث کی آواز سنائی دی، بیٹا رک جاؤ، میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو اور پورے معاملے سے باخبر ہو۔ میں نے اپنے شیخ احمد بن یونس یربوعی سے اور انہوں نے امام مالک سے اور امام مالک نے حضرت نافع سے سنا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بتاتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ہدیہ یعنی تحفہ بغیر مانگے اور بغیر نفس کے انتظار کے دے دے تو اسے قبول کر لینا اور رد نہ کرنا۔ پھر انہوں نے گھر کے 9 افراد کے لیے 100 دینار الگ کیے اور پورا 10واں حصہ یعنی 100 دینار مجھے عنایت کیے اور مجھے ساتھ ہی کہا کہ یہ حلال مال ہے، اسے احتیاط سے خرچ کرنا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں میں وہیں 100 دینار 2 سال تک خرچ کرتا رہا اور خوب علم حاصل کیا۔